اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتالیات ذکرا۔ یہ سورہ صافات ہے جو 182 آیات اور 5 رکوعات پر مشتمل ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی صف باندھنے والوں کی قسم کھا رہے ہیں۔ صافات کے معنی صف باندھنے والے۔ صف باندھنے والوں سے مراد یا تو مجاہد ہے جو میدان جنگ میں صف باندھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، یا نمازی یا فرشتے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام صافات ہے۔ سورت کی ابتدا ان ملائکہ کے ذکر جو عبادت اور تسبیح اور تحمید میں مصروف رہتے ہیں، ان کا اللہ نے ابتدا میں ذکر فرمایا۔ قسم ہے صف بنا کر کھڑے ہونے والے فرشتوں کی جو عبادت خداوندی کے لیے صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس طرح صف نہیں بناتے جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، فرشتے اپنے رب کے پاس کیسے صف بناتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ پہلے صفوں کو پورا کرتے ہیں اور صفوں میں خوب مل مل کر کھڑے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے صفوں کا اہتمام کرے، پہلی صف مکمل کرے اور صف کے درمیان خلا کو پر کرے اور اپنی صفوں کو بالکل سیدھا درست بنائے اور اپنے معبود برحق کی عبادت کرے۔ ان الہکم لواحد، تمہارا معبود یکتا ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے۔ اس ساری کائنات کے نظام کو چلانے والا وہ اللہ اکیلا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، بلا شبہ ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں سے مزین کر رکھا ہے۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کی ہے ہر سرکش شیطان سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے شیاطین اوپر جاتے تھے، آسمانوں میں باتیں سنتے تھے اور باتیں لا کر کاہنوں میں ڈال دیتے تھے اور وہ اسے سچ جھوٹ ملا کر آگے بڑھاتے تھے۔ اوپر سے سنی ہوئی سچی بات نکل جاتی تھی تو لوگ کاہنوں کے معتقد ہو جاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو وہاں پہرا لگ گیا۔ اب شیاطین اوپر جاتے ہیں تو مار کھاتے ہیں۔ لا يسمعون الى الملأ الاعلى، اور وہ ملأ اعلیٰ کی بات نہیں سن سکتے۔ جب وہ چوری چھپے ملأ اعلیٰ کی خبریں سننے کی کوشش کرتے ہیں تو شہاب ثاقب ان کا تعاقب کرتے ہیں اور انہیں مار بھگاتے ہیں۔ وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، اور وہ شیاطین مارے جاتے ہیں ہر جانب سے دھتکارے ہوئے۔ دحورا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، یعنی دنیا میں مار پیٹ دھتکار کے علاوہ آخرت میں مستقل عذاب ان کے لیے ہوگا۔ اگلی آیات میں نافرمانوں کا ذکر ہے، وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو نصیحت کو نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں۔ وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا یہ کھلے ہوئے جادو کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہڈیاں ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا ہم پھر اٹھائے جائیں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، کیا ہمارے پرانے باپ دادا بھی؟ قُلْ نَعَمْ وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، آپ فرما دیجئے ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، بس وہ ایک للکار ہوگی سو یکا یک وہ سب کھڑے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب ان کے سامنے حقیقت واضح ہو جائے گی، وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ، وہ یوں کہیں گے کہ ہائے ہماری کم بختی، یہ تو روز جزا ہے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ، یہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ پھر وہ بڑی حسرت اور ندامت کے ساتھ کہیں گے کہ یہ اعمال کی جزا کا دن ہے جس کا ہم مذاق اڑایا کرتے تھے۔ پھر انہیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، وہاں آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے پر اپنے گمراہی کا الزام لگائیں گے۔ اللہ کا ارشاد ہے، اِنَّا كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، بلا شبہ ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ، یقینی بات یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا جب ان سے کہا جاتا تھا
کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو وہ تکبر کیا کرتے تھے۔ وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور کہتے تھے کیا ہم ایسے شخص کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دے جو شاعر دیوانہ ہے؟ نعوذ باللہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہتے تھے بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ بات یہ ہے کہ وہ سچ لے کر آیا اور دوسرے پیغمبروں کی تصدیق کی۔ انکم لذائق العذاب العلیم، بلا شبہ تم دردناک عذاب کو چکھنے والے ہو۔ وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں انہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ الا عباد اللہ المخلصین، ہاں جو اللہ کے مخلص بندے ہیں ان کا حال دوسرا ہوگا۔ اولئک لہم رزق معلوم، اللہ کا ارشاد ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رزق معلوم یعنی میوے ہوں گے۔ فواکہ وہم مکرمون، وہ نعمتوں کے باغوں میں عزت سے رہیں گے۔ فی جنات النعیم علی سرر متقابلین، آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ یطاف علیہم بکأس من معین بیضاء لذۃ للشاربین، ان کے پاس شراب کا ایسا جام لایا جائے گا جو بہتی ہوئی شراب سے بھرا ہوا ہوگا، وہ شراب سفید ہوگی، پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی۔ لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس سے درد سرد ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فطور آئے گا۔ وعندہم قاصرات الطرف عین کأنہن بیض مکنون، اور ان کے پاس بڑی آنکھوں والی بیویاں ہوگی جن کی نظریں نیچے ہوگی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، سو ان میں سے بعض پر متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے سوال کریں گے۔ جنتیوں میں سے ایک جنتی یوں کہے گا کہ دنیا میں میرا ایک ساتھی تھا۔ قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے ایک کہنے والا کہے گا میرا ساتھی تھا۔ یقول ائنک لمن المصدقین، جو مجھ سے کہا کرتا تھا کیا تم ان لوگوں میں سے ہو جو واقعی آخرت کی زندگی کو سچ مانتے ہو؟ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیوں میں تبدیل ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہمیں اپنے کاموں کا بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، وہ جنتی دوسرے جنتیوں سے کہے گا کیا تم میرے اس ساتھی کو جھانک کر دیکھنا چاہتے ہو؟ فاطلع فرآہ فی سواء الجحیم، پھر وہ خود دوزخ میں جھانک کر دیکھے گا تو وہ اسے دوزخ کے بیچوں بیچ نظر آئے گا۔ قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ جنتی اس سے کہے گا اللہ کی قسم تم تو مجھے بالکل ہی برباد کرنے لگے تھے۔ وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ، اور اگر میرے رب کا فضل شامل حال نہ ہوتا تو اور لوگوں کے ساتھ مجھے بھی پکڑ لیا جاتا۔ إِلَّا مَوْتَتَنَا الْأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ، پھر وہ خوشی کے عالم میں اپنے جنتی ساتھیوں سے کہے گا اچھا تو کیا اب ہمیں موت نہیں آئے گی؟ ان هذا لهو الفوز العظیم، سوائے اس موت کے جو ہمیں پہلے آ چکی ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ لمثل هذا فلیعمل العاملون، حقیقت یہ ہے کہ زبردست کامیابی یہی ہے۔ گویا یہ جنتی کا وہ مکالمہ اللہ نے ذکر کیا کہ جب جنت میں وہ نعمتوں کو دیکھے گا اور اپنی اس عمل پر اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کو دیکھے گا تو اس پر شکر ادا کرے گا کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں اس تکلیف سے بچ گیا اور میں نے اس نافرمان دوست کی بات کو نہیں مانا۔ لہٰذا اس سے ہمیں بھی سبق ملتا ہے، ہم اپنی زندگیوں میں ایسے لوگوں سے دوستی نہ بنائیں جو ہمیں نافرمانیوں کی طرف لے جاتے ہیں، جو ہمیں گناہوں کی دعوت دیتے ہیں، برے محفلوں میں لے کر جاتے ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کرتے ہیں۔ ایسے دوستیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنے ایمان کی فکر کرے، آخرت کو اچھا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔